میں تیزی سے ایک باتھ روم میں داخل ہوا۔ مجھے اس میں ایک کموڈ نظر آیا۔ میں نے جلدی سے چٹخنی چڑھا کر دروازہ بند کیا اور بجلی کسی تیزی سے کموڈ پر چڑھ کر ساتھ والے باتھ روم میں اتر گیا۔ پھر میں تیزی سے طہارت گاہ کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھا اور بہت احتیاط سے انتظار گاہ میں جھانکا۔ اگلے ہی لمحے مجھے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس مختصر سے وقفے میں مجھے رگھوویر نظر آ گیا تھا۔ وہ اس وقت کشور کے پاس کھڑا تھا اور ان دونوں کی نظروں کا رخ طہارت گاہ کے دروازے کی طرف ہی تھا۔ تاہم مجھے انتظار گاہ میں کسی پولیس والے کی جھلک دکھائی نہ دی۔ مجھے اندازہ لگانے میں مشکل پیش نہ آئی کہ رگھوویر تینوں پولیس والوں کو انتظار گاہ میں ساتھ لانے کی بجائے شاید باہر دروازے کے قریب چھوڑ آیا ہے۔ اس نے انہیں اپنی ہدایت کا انتظار کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ کشور اور رگھوویر کے درمیان ہونے والی گفتگو کا اندازہ لگانا بھی میرے لیے کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ بلا شبہ اب رگھوویر بے تابی سے طہارت گاہ سے میری واپسی کا منتظر تھا اور مجھے اس کا انتظار ختم کرنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ شدید خواہش کے باوجود میں نے طہارت گاہ کے دروازے سے دوبارہ جھانکنے کی کوشش نہ کی۔ میری ہلکی سی جھلک بھی مل جاتی تو رگھوویر میرے ارادوں کی طرف سے مشکوک ہو جاتا اور شاید چوہے بلی کا یہ کھیل ختم کر کے براہ راست مجھ پر دھاوا بول دیتا۔ اس کی خاطر تواضع کے لیے میں پوری طرح تیار تھا، مگر میں ایسے خون خرابے سے ہر ممکن دامن بچانا چاہتا تھا جس سے میرا دلی روانگی کا پروگرام درہم برہم ہو جاتا۔ میں یہ خطرہ مول لینے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں تھا۔ کچھ دیر مزید دروازے کے قریب ٹھہرنے کے بعد میں تیز قدموں سے اس باتھ روم کی طرف بڑھا جسے میں اندر سے بند کرایا تھا اور اس کے ساتھ والے باتھ روم کا دروازہ کھول کر اس کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اس دوران میں میرا دل چاہ رہا تھا کہ خود کو شاباشی دوں۔ اپنا بیٹا دلی روانگی کے آخری وقت تک ساتھ رکھنے کا فیصلہ دانشمندانہ ثابت ہوا تھا۔ اس وقت میرا لاڈلا ہتھیار دائیں ہاتھ میں آ چکا تھا اور میں بے تابی سے رگھوویر کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا یہ انتظار محض قسمت آزمائی پر مبنی نہیں تھا۔ میں نے رگھوویر کے افعال کا نہایت باریک بینی سے تجزیہ کیا، جس کا حتمی نتیجہ میں نے یہ اخذ کیا تھا کہ وہ اب ہم دونوں کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، مگر وہ یہ کام چھپ چھپاتے کرنا چاہتا ہے۔ بظاہر اسی لیے وہ ہمیں یکجا کر کے پستول کی زد پر لینے کے بعد پولیس والوں کو طلب کرنے والا تھا، اور اس کے اس ارادے میں صرف میرا طہارت گاہ میں ہونا رکاوٹ تھا۔ اگر میں کچھ دیر کے اندر وواپس نہ پہنچتا تو اسے صورتحال کا جائزہ لینے بہرحال طہارت گاہ کا رخ کرنا تھا۔ میں اس وقت سراپا سماعت بنا ہوا تھا، مگر ساتھ ہی میرے اعصاب بھی ستار کے تاروں کی طرح تنے ہوئے تھے۔ بالآخر میرا انتظار ختم ہوا۔ میرے حساس کانوں نے بڑھتے قدموں کی آواز سنی۔ مجھے لگ بھگ پورا یقین تھا کہ وہ رگھوویر ہی ہے۔ ویسے بھی میرے یقین کی تصدیق یا تردید میں اب زیادہ دیر نہیں تھی۔ رگھوویر اس دوران میں غالباً بند باتھ روم کے دروازے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے مزید توجہ سے سنا تو مجھے اس کی سانسوں کی ہلکی آواز بھی سنائی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بھی بند باتھ روم کے اندر کی سنگن لینے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ میں نے کھنکار کر اسے اپنی موجودگی کا ثبوت دینے کا سوچا، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ خفیہ کا یہ گھاگ ایجنٹ تاڑ لے گا کہ یہ آواز دراصل ساتھ والے کھلے باتھ روم میں سے آئی ہے۔ تبھی میں نے سوچا کہ بند باتھ روم کا سناٹا بھی رگھوویر کو شک و شبے میں مبتلا کر سکتا ہے۔ مجھے اس بند باتھ روم میں اپنی موجودگی کا کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور دینا چاہیے۔ ذہن پر زور ڈالتے ہی ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی اور میں نے اس پر عمل کر ڈالا۔ میرا اچھالا ہوا سکہ غالباً کموڈ کے عقبی حصے سے ٹکرایا اور غڑاپ سے کموڈ میں جمع پانی میں غرق ہو گیا۔ مجھے لگا کہ اس عجیب سی آواز نے میرا مقصد پورا کر دیا ہے۔ کچھ ہی ثانیوں کے بعد میں نے رگھوویر کی مضطرب سی آواز سنی، ٹھاکر جی جلدی کرو، جہاز اڑنے کا وقت قریب ہے۔ سب مسافر اپنا سامان جہاز میں چڑھوا رہے ہیں۔ اب خطرہ مول لینا ناگزیر تھا۔ میں بے آواز انداز میں پیچھے ہٹ کر اپنے باتھ روم کی عقبی دیوار سے جا لگا اور بہت دھیمی آواز میں مگر طویل ہنکارا بھرا۔ مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ میری کوشش کارگر رہی ہے، کیونکہ رگھوویر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں نے تخمینہ لگایا کہ اب فیصلہ کن کارروائی کے لیے مزید تاخیر مناسب نہیں۔ کہیں ہاتھ پاؤں بچا کر کارروائی کرنے کے چکر میں واقعی جہاز ہمیں چھوڑ کر دلی نہ چلا جائے۔ میں بے آواز آگے بڑھا اور پھر سانس روک کر تیزی سے دروازہ کھول کر رگھوویر پر جھپٹا۔ مجھے ساتھ والے باتھ روم سے برآمد ہوتے دیکھ کر حیرت اور خوف سے گویا اس کا سانس رک گیا۔ میرے ہاتھ میں موجود بریٹا کی جھلک نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ اسے سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا تھا، یا شاید حیرت کے جھٹکے نے اسے منجمد کر دیا تھا، لہٰذا میرے عین سر پر پہنچنے تک وہ بت بنا کھڑا رہا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ پر نظر پڑتے ہی جیب سے ہتھیار نکالنے کی کوشش کرے گا، لہٰذا میں نے پہلے پستول کے دستے سے اس کی کھوپڑی بجانے کا ارادہ کیا تھا، مگر عین اس کے سر پر پہنچنے تک اسے ساکت و سامت دیکھ کر میں نے فوری طور پر اپنا ارادہ تبدیل کر لیا۔
اور پستول اس کی کنپٹی سے لگاتے ہوئے خونخوار لہجے میں کہا، ہتھیار نکالنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ کھوپڑی اڑا دوں گا۔ الفاظ سے زیادہ غالباً میرے لہجے کی سفاکی نے اسے دہلا دیا۔ میں نے اپنے بریٹا کی نال کے ذریعے اس کے وجود پر طاری لرزہ محسوس کیا۔ وقت تیزی سے پھسل رہا تھا، جبکہ کسی بھی لمحے مداخلت کا بھی سنگین خدشہ تھا، لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہنے کی ہمت یکجا کر پاتا، میں نے اپنے لہجے میں پہلے سے بھی زیادہ دہشت بھرتے ہوئے کہا، چپ چاپ اس باتھ روم میں چلو۔ وہ ہاں میں گردن ہلانے کی جسارت بھی نہ کر سکا اور قدرے لڑکھڑاتے قدموں سے اس غسل خانے کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ دروازے میں داخل ہوا۔ اس نے جیسے پہلا قدم آگے بڑھایا، میں نے ہاتھ میں ہتھوڑی کی شکل میں آ جانے والے بریٹا کا فولادی دستہ پوری قوت سے اس کی کھوپڑی کے عقبی ابھار پر دے مارا۔ اس کے حلق سے ایک کریح سی آواز خارج ہوئی اور وہ تیورا کر باتھ روم کی عقبی دیوار کی طرف گرنے لگا، مگر راستے میں کموڈ حائل ہونے کی وجہ سے صرف پیشانی دیوار سے ٹکرائی اور وہ ترچھا ہو کر بغلی دیوار کے ساتھ ڈھہ گیا۔ میں اس دوران میں اپنے عقب میں دروازے کی چٹخنی چڑھا چکا تھا۔ میں نے رگھوویر کے انجام کی جانچ کی ضرورت محسوس نہ کی۔ مجھے اپنی ضرب کی تاثیر پر اعتماد تھا۔ مہلک ضرب نے اس کی کھوپڑی ترخا دی ہوگی اور دماغ کو پہنچنے والی شدید چوٹ کے باعث وہ شاید زمین پر ڈھیر ہونے سے پہلے ہی دم توڑ چکا ہوگا، یا پھر اس پر جانکنی کی کیفیت طاری ہوگی۔ میں نے جلدی اس کی تلاشی لی اور محض اس کا 32 بور کا لوڈڈ ریوالور اپنے قبضے میں کرنے پر اکتفا کیا۔ میں نے دونوں ہتھیار اپنے لباس میں چھپائے اور پھر کموڈ پر چڑھ کر دائیں طرف والی دیوار پھلانگی اور تیسرے باتھ روم میں اتر گیا۔ میں نے اسے بھی اندر سے بند کر کے چوتھے باتھ روم میں اتر کر باہر نکلنے کا سوچا، مگر پھر وقت کی تنگی کی وجہ سے اس اضافی احتیاط کو غیر ضروری جان کر باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ میں نے طہارت گاہ کے دروازے سے انتظار گاہ میں قدم رکھا تو اندازہ ہوا کہ جہنم رسید ہونے والے رگھوویر نے سراسر جھوٹ نہیں بولا تھا۔ وہاں واقعی اب گنتی کے مسافر ہی رہ گئے تھے اور ان میں سے بھی سامان سمیٹ کر رخصت ہونے کے لیے بالکل تیار تھے اور کچھ نکل رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کشور کی آنکھیں چمک اٹھی۔ خدا جانے یہ میری واپسی میں تاخیر سے ہونے والی تشویش ختم ہونے کی خوشی تھی یا رگھوویر کی طرف سے میرے خلاف کسی ممکنہ کارروائی کے بارے میں سوچ کر فکر مند تھا۔ وہاں کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا، لہٰذا میں لگ بھگ دوڑتا ہوا کشور کے پاس جا پہنچا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، میں نے اجلت بھرے لہجے میں کہا، بعد میں تفصیل سے باتیں کریں گے، ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ یہ چابی لو اور جلدی سے سوٹ کیس کھولو۔ اس نے بولے بغیر کھلا ہوا منہ بند کیا اور جلدی سے سوٹ کیس کھول دیا۔ میں نے تیزی سے ارد گرد کا جائزہ لیا اور پھر میدان صاف پا کر چند ثانیوں میں رگھوویر سے ہتھیایا ہوا ریوالور اور اپنا بریٹا دونوں اضافی میگزینوں سمیت لباسوں میں دبا کر سوٹ کیس بند کر دیا۔ کشور نے جلدی سے اسے مقفل کر کے چابی میرے حوالے کر دی۔ میں نے اپنی چھڑی سنبھالتے ہوئے قدرے مضطرب لہجے میں کہا، جلدی چلو، جہاز اڑنے کے لیے تیار ہے۔ کشور نے سوٹ کیس اٹھاتے اور کینوس بیگ شانے پر لاتے ہوئے کہا، ایئر لائن کا ہر کارا 2 بار آواز لگا کر جا چکا ہے۔ میں نے اسے آپ کے بڑھاپے کا کہہ کر انتظار کرنے کو کہا ہے، مگر میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تیزی سے چلو۔ تبھی ایئر لائن کا ایک ہر کارا انتظار گاہ کے دروازے میں نمودار ہوا۔ کشور اس سے ٹکراتے بچا۔ اس ہرکارے نے جارحانہ لہجے میں کہا، آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ ہوائی جہاز ہے، کوئی بس نہیں جو کسی کے انتظار میں رکی رہے گی۔ 2 منٹ میں پہنچو ورنہ جہاز اڑ جائے گا۔ میں نے اپنی عمر کے مطابق رفتار حد الامکان تیز کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، میں مالی گاؤں کا رئیس ٹھاکر کرشن داس ہوں بیٹا، میں گٹھیا اور دمے کا مریض ہوں، تیز چلوں تو گھٹنے درد کرتے ہیں اور سانس بھی جلدی پھول جاتا ہے۔ ہم بس 2 منٹ میں پہنچ رہے ہیں، تم جا کر افسروں کو یہ بتاؤ اور ہمارے لیے جہاز رکوا کر رکھو، میں تمہیں 10 روپیہ انعام دوں گا۔ 10 روپے انعام کا سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے لگ بھگ ہیجانی لہجے میں کہا، آپ فکر نہ کریں ٹھاکر جی، جہاز آپ کے بغیر نہیں اڑے گا، اس کے سامان والے خانے کی چابی میرے پاس ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کشور سے سوٹ کیس لگ بھگ چھین کر اپنے شانے پر اٹھا لیا اور دوڑنے کے انداز میں واپس چل دیا۔ انتظار گاہ سے نکلتے ہی میں نے بظاہر بے فکری مگر در حقیقت خدشات بھری نظروں سے دائیں طرف دیکھا۔ مجھے پہلی نظر میں تینوں پولیس والے انتظار گاہ کی بیرونی دیوار کے پاس کھڑے نظر آئے۔ مجھے اندازہ لگانے میں ذرا بھی مشکل پیش نہ آئی۔ انتظار گاہ کے دروازے پر جمی ان کی بے چین نظریں بھی صاف بتا رہی تھیں کہ وہ رگھوویر کی طرف سے طلب کیے جانے کا بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں۔
उन्होंने किशोर और मुझ पर कोई खुसूसी तवज्जो न दी। इससे यही जाहिर हो रहा था कि रघुवीर ने उन्हें हमारी खुसूसी शनाख्त नहीं करवाई थी। मैंने इत्मीनान का गहरा सांस लिया और उनकी तरफ से नजरें हटा ली। ये बेचारे हुक्म के गुलाम, लकीर के फकीर, बंद बाथरूम में मुर्दा पड़े रघुवीर की तरफ से गिरफ्तारी की कार्रवाई के लिए तलब किए जाने का इंतजार करते रह जाएंगे और जहाज दिल्ली की तरफ परवाज कर जाएगा। सूटकेस बरदार होने के बावजूद एयर इंडिया के एहलकार की रफ्तार बहुत तेज थी। हम दोनों भी अब ज्यादा से ज्यादा तेजी से उसके पीछे पीछे चल रहे थे। कोई 100 गज के फासले पर रनवे के सिरे पर जदीद तैयारा वाइक्रोस्काउट उड़ने के लिए तैयार था। मेरा सूटकेस उठाकर ले जाने वाला एहलकार तैयारे के करीब पहुंच चुका था। मैंने देखा कि तैयारे के पहलू में खड़े एक बावर्दी शख्स ने हाथ के जारहाना इशारे से उसे अपनी तरफ बुलाया। उसके सर पर मौजूद मखसूस टोपी से मैंने अंदाजा लगाया कि वो तैयारे का पायलट था। उसके बात करने के अंदाज से साफ लग रहा था कि सूटकेस बरदार एहलकार को सरजनिश कर रहा है। मैंने देखा पायलट के पहलू में लगभग 55 बरस का एक चाको चौबंद दिखाई देने वाला नफीस सफारी सूट में मलबूस शख्स भी मौजूद है, जो उन दोनों की गुफ्तगू में मुदाखलत तो नहीं कर रहा, अलबत्ता उसके चेहरे में कदरे बेजारी के आसार दिखाई दे रहे थे। इस दौरान में हम दोनों भी उनके पास पहुंच गए। तभी पायलट उस एहलकार की जान छोड़कर हमारी तरफ मुतवज्जे हुआ और गुजराती में लगभग गुस्ताखाना लहजे में हमसे मुखातिब हुआ। कहाँ रह गए थे आप लोग? आप जानते हैं, आप लोगों की वजह से हमारी परवाज 5 बल्कि शायद 10 मिनट लेट होने वाली है। आपकी इस ताखीर की वजह से एयरलाइन मुझ पर जुर्माना लगा सकती है और मेरे परफॉर्मेंस पॉइंट भी कट सकते हैं। उसकी बात पूरी होते ही मैंने अपना लहजा बारोब और बावकार बनाते हुए कहा, मैं तहे दिल से माजरत चाहता हूँ कैप्टन। हम 10 मिनट पहले तैयार थे कि मुझे हाजत महसूस हुई, बस मेरे जाने और आने में देर लग गई। नाराज ना हो, मेरी उम्र को पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि ये बुढ़ापा किस अजाब का नाम है। मेरी शुस्ता अंग्रेजी ने हस्बे मंशा काम दिखाया। कैप्टन के करख्त तेवर यकलख्त नरम पड़ गए। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसके पहलू में खड़े पक्की उम्र के साहब ने पुरवकार लहजे और इंतहाई ठेठ अंग्रेजी में उसे मुखातिब किया। ये जेंटलमैन हक बजानिब हैं चेतन, बुढ़ापा वाकई कड़ा इम्तिहान होता है। वैसे भी हवाबाजी तो सरसर मुसाफिरों की खिदमत पर चलती है। बहस में मजीद वक्त जाया मत करो और कॉकपिट में जाकर इंजन चालू करो। ये सुनकर पायलट ने एहतराम आमेज अंदाज में हाँ में सर हिलाया और मजीद कुछ कहे बगैर तैयारे के अगले हिस्से की तरफ बढ़ गया। तभी मैंने उस खुश लिबास और खुश कलाम शख्स को पहचान लिया। वो शायद हिंदुस्तान की सबसे नामवर हस्तियों में से एक था। इससे पहले कि मैं कोई रद्द अमल जाहिर करता, उसने खुद ही हाथ बढ़ाकर मुझसे गर्मजोशी से मुसाफा किया। बोला, आपसे मिलकर खुशी हुई जेंटलमैन, मैं रतन टाटा हूँ। उसका नर्म मुलायम हाथ मुस्तहकम गिरफ्त में लेते हुए मैंने अपने लहजे में एहतराम भर लिया और हत्तुल इम्कान शुस्ता अंग्रेजी में कहा, आपसे मुलाकात मेरे लिए खुशी के साथ साथ फख्र का बायस है जनाब। मैंने आपके बारे में काफी कुछ पढ़ा और सुना है। आप तो हमारे देश की दुनिया भर में काबिल फख्र पहचान हैं, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा साहब। मेरे अल्फाज सुनकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। बोला, कमाल है, आप तो वाकई मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बेतहाशा लंबा होने की वजह से मेरा पूरा नाम तो अखबार वाले भी नहीं छापते, सिर्फ JRD टाटा लिख कर जान छुड़ा लेते हैं। मैंने कहा, असल में मुझे हवाबाजी से थोड़ी बहुत दिलचस्पी है और आप तो इंडिया बल्कि पूरे एशिया के गैर मुतनाज़े तस्लीम शुदा बाबाए हवाबाजी हैं। मैं आपके बतौर हवाबाज तमाम तारीखी कारनामों से वाकिफ हूँ, खासतौर पर ये कि आप पायलट का लाइसेंस हासिल करने वाले पहले इंडियन हैं और एयर इंडिया नामी जिस एयरलाइन के तैयारे में प्रवास करके हम दिल्ली जाने वाले हैं, वो दरअसल आपकी टाटा एयरलाइन को कब्जे में लेकर कायम की गई है। मेरे अल्फाज ने जैसे उस शख्स पर सहर तारी कर दिया। उसे अपनी कैफियत पर काबू पाने में कई सानिये लग गए। फिर उसने एक बार फिर मेरा हाथ गर्म जोशी से जकड़ते हुए कहा, आपने सचमुच मुझे हैरान कर दिया है जनाब। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि इंडिया के इस दूर दराज गोशे में महज इत्तेफाकन मिलने वाली एक शख्सियत मेरे बारे में इतना जानती है। यकीन कीजिए, मुझे आपका नाम जानकर बहुत खुशी होगी। मैंने धीमे लेकिन बावकार लहजे में कहा, मुझे ठाकुर कृष्ण दास कहते हैं, मैं माली गांव का छोटा सा जमींदार हूँ। रतन जी ने अभी तक मेरा हाथ थामा हुआ था। उसने लगभग वालेहाना लहजे में कहा, ये कहना बहुत रस्मी बात होगी ठाकुर जी कि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हकीकत यह है कि आपने इन चंद मिनटों में मेरा दिल जीत लिया है। मुझे यकीन है किस्मत ने अपने किसी खास मकसद के लिए हमें मिलवाया है। आइए तैयारे में बैठते हैं, बाकी बातें रास्ते में होंगी। मुझे इस परवास की तवालत से हमेशा उलझन होती है, मगर आज खुशी हो रही है कि हम इतना वक्त साथ रहेंगे। इस असना में मेरा सूटकेस तैयारे के सामान वाले खाने में रखा जा चुका था, जबकि तैयारे के चारों इंजनों के पंखे गर्दिश कर रहे थे। मगर गालिबन रतन टाटा के एहतराम में तैयारे के अमले के किसी रुकन ने हमें जल्द से जल्द सवार होने का हुक्म नहीं दिया था।
ہم تینوں سیڑھیاں چڑھ کر طیارے میں داخل ہوئے تو پہلی ہی نظر میں جدید طیارے کے پرآسائش ماحول نے میری توجہ حاصل کر لی۔ تبھی سفید سکرٹ اور نوکدار کشتی نما خاکستری ٹوپی کے ساتھ ٹخنوں سے اوپر تک چرمی خول والی پینسل ہیل پہنے ایک دبلی پتلی سی ایئر ہوسٹس نے کشور سے ٹکٹ لے کر جائزہ لیا اور پھر ہم دونوں کو اپنے ساتھ طیارے کے عقبی حصے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا، مگر عین اس وقت رتن جی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے انگریزی میں کہا، تم ینگ مین کو ساتھ لے جاؤ، ٹھاکر جی میرے ساتھ بیٹھیں گے۔ ایئر ہوسٹس کی طرف سے کسی رد عمل کا انتظار کیے بغیر وہ مجھے ساتھ لیے طیارے کے اگلے حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ ہم نشستوں کے اگلے سرے پر پہنچے تو مجھے وہاں ایک کی بجائے 3 نشستیں خالی نظر آئیں۔ رتن جی کے وہاں پہنچتے ہی چوتھی نشست پر براجمان 3 پیس میں ملبوس ایک کلین شیو ادھیڑ عمر شخص جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور نہایت مؤدبانہ انداز میں میرے زبردستی کے میزبان کا خیر مقدم کیا۔ رتن جی نے لگ بھگ مشینی انداز میں اس کے انگریزی آداب و تسلیمات قبول کیے اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ میرا سیکرٹری رائے روڈرک ہے، اور رائے یہ ہمارے نئے دوست ٹھاکر کرشن داس جی ہیں۔ یہ دلی تک ہمارے ساتھ سفر کریں گے۔ انہیں تمہارے خدا اور ان کے بھگوان نے مجھ دہریے کا بیزار کن سفر خوشگوار بنانے کے لیے خصوصی طور پر بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے چٹکلے سے لطف اندوز ہونے کے لیے زور کا قہقہ لگایا۔ میں نے بھی نسبتاً محدود انداز میں اس کا ساتھ دیا، البتہ رائے نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ رتن جی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بڑی سی گول کھڑکی کے ساتھ والی نشست پر بٹھاتے ہوئے خود میرے پہلو میں بیٹھ گئے۔ تبھی وہ چھمک چھلو ایئر ہوسٹس ہمارے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے کیبن کی طرف بڑھی، البتہ اس نے رتن ٹاٹا کی طرف ایک فدویانہ مسکراہٹ اچھالنے میں کوتاہی نہیں کی۔ اس پر رتن نے ہلکی سی سرد آہ بھری اور پھر ولیم شیکسپیئر کا ایک مشہور مکالمہ دہرایا، جس کا مفہوم میں نے کچھ یوں اخذ کیا، للچانے والا یا لالچ میں آنے والا، گناہگار کسے گردانا جائے۔ اس کا انتخاب اتنا برجستہ تھا کہ میں بے ساختہ اس کے حسن ذوق اور حاضر دماغی کی داد دینے پر مجبور ہو گیا۔ تبھی میرے ذہن میں بھی ایک مشہور مقولہ آیا اور میں نے اسے فوری انگریزی میں ڈھال کر پیش کر دیا۔ کہا، صرف فریب کی ایک ہی قسم سے بچاؤ لگ بھگ ناممکن ہے، اور وہ ہے خود فریبی۔ میرا اندھا دھند چلایا ہوا تیر محض خوش قسمتی سے عین نشانے پر لگا اور رتن جی بھڑک اٹھا۔ اس نے 3 بار فینٹاسٹک فینٹاسٹک کا نعرہ لگایا اور پھر میرا ہاتھ مضبوطی سے بھینچ کر کہا، تم کمال انسان ہو یار ٹھاکر۔ رتن جی کو اس طرح فلبدی جواب دے کر لاجواب کر دینے والے کم از کم انڈیا میں تو ایک آدھ ہی ہوں گے۔ مجھے اپنی حاضر جوابی پر بجا طور پر ناز ہے، مگر تم تو میرے بھی استاد نکلے۔ اس اسنا میں طیارہ حرکت میں آ چکا تھا اور رن وے پر بھاگتے ہوئے رفتار تیز کرنے کے بعد اس نے ہلکے سے جھٹکے سے زمین سے دامن چھڑا دیا۔ تبھی رتن جی کے منہ سے بے ساختہ ستائشی الفاظ نکلے، ونڈرفل، گریٹ ٹیک آف۔ چیتن واقعی ایک زبردست پائلٹ بن چکا ہے، اس نے لینڈنگ بھی اچھی کی تو 100 روپے انعام کا حقدار بن جائے گا۔ یہ کہہ کر رتن جی نے مڑ کر عقب والی نشست پر براجمان رائے کی طرف دیکھا۔ اس اسنا میں اس کا اداشناس سیکرٹری ایک ڈائری کھولنے کے بعد اپنی اوپری جیب سے نقرئی قلم بھی نکال چکا تھا۔ اسے ڈائری میں چیتن کے نام انعام کی یادداشت درج کرتے دیکھ کر رتن جی نے اطمینان سے سر ہلایا، پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، آپ کو پتا ہوگا میرے والد اصل رتن جی بھی بہت بڑے کاروباری آدمی تھے۔ انہوں نے زندگی کے رموز سکھانے کی ابتدا اس قول سے کی تھی کہ زندگی میں کبھی کسی اچھی چیز کا ارادہ کیا ہو تو اسے پہلی فرصت میں تحریری شکل میں لے آؤ تاکہ تم اپنے اس عہد کے پابند ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی میں نے فوراً کہانی تراشی، کہا کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ میرے باپو ٹھاکر راجن داس بھی امیت کالنتری نامی کسی دانشور کا قول اکثر دہرایا کرتے تھے کہ جو لوگ اپنی زبان پوری کرنے کو زندگی کا مقصد سمجھتے ہوں انہیں اندھے وعدوں سے گریز کرنا چاہیے۔ میری بات پوری ہوتے ہی رتن جی نے بھرپور داد دی اور پھر رائے سے اس کی ڈائری لے کر اس کے آخری صفحے پر اپنے ہاتھ سے یہ قول درج کر دیا۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہو کر سنجیدہ لہجے میں بولا، میں نے اپنی زندگی کے ابتدائی 23 سال پیرس میں گزارے ہیں اور باقی دنیا بھی کھنگال ڈالی ہے۔ انڈیا منتقل ہوئے بھی کئی عشرے گزر چکے ہیں۔ کئی برسوں سے مجھے لگنے لگا ہے کہ عملی زندگی میں میرے علم کی بڑھوتری رک گئی ہے۔ مصروفیات کی وجہ سے کتابیں پڑھنے کا وقت نکالنا بھی مشکل ہے، مگر تم سے ملاقات کے بعد سے مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میرے دماغ کو ہر لمحہ نئی روشنی مل رہی ہے۔ براہ کرم جب تک ہمیں گفتگو کی فراغت میسر ہے اپنے علم کے موتی بکھیرتے رہو دوست، میں نے حقیقی شرمندگی کے ساتھ کہا۔ مجھے زمین پر رہنے دو میرے محترم، میری نظر میں آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ میں آپ کے برابر تو کیا آس پاس پہنچنے کا بھی نہیں سوچ سکتا۔
ہم باتیں تو کرتے رہیں گے مگر مجھے آپ کی زبان سے آپ کی زندگی کے وہ مراحل جاننے سے گہری دلچسپی ہے جو میں نے آپ کے بارے میں اخبار اور جرائد اور کتابوں میں پڑھی ہیں۔ رتن جی نے اس موضوع سے پلو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر محض میری خوش قسمتی سے ہماری گفتگو جس انداز میں آگے بڑھ رہی تھی اور اس کی نظر میں میری وقت اور قدر و قیمت میں جس طرح اضافہ ہو رہا تھا، اس کی روشنی میں میرا ذہن ایک نئے راستے پر چل پڑا۔ جہانگیر، رتن جی، دادا بھائی ٹاٹا جی جیسی دیو قامت شخصیت کا اعتماد اور رفاقت میرے لیے اپنے مقاصد کے حصول میں بے حد مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے ذریعے مجھے ایک مضبوط تعارف کے ساتھ ہندوستان کی راجدھانی کے ان سیاسی اور سماجی طبقات تک بھی رسائی حاصل ہو سکتی ہے جو بصورت دیگر میں شاید کبھی حاصل نہ کر پاؤں، مگر مجھے احساس تھا کہ اسے پوری طرح آرام کرنے کے لیے مجھے ابھی مزید محنت درکار ہے۔ اسی اثناء میں طیارے کی پرواز ہموار ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہی ایئر ہوسٹس آم کے رس سے لبریز 3 بلوری جام ایک نقرئی تشتری میں سجا کر لے آئی۔ اس حسینہ کا خدا کی یہ نعمت پیش کرنے کا انداز بہت دلآویز تھا، تاہم رتن جی نے اس کی قاتلانہ مسکراہٹ کا واجبی سی مسکان کے ساتھ جواب دینے پر اکتفا کیا۔ جب وہ واپس اپنے کیبن کی طرف بڑھی تو رتن جی نے اس کی لچکتی کمر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، گوروں کے حسن ذوق کا میں ہمیشہ سے قائل رہا ہوں، اب ان محترمہ کا لباس دیکھو، ایسے پہناوے میں تو قبول صورت عورت بھی حسین لگتی ہے۔ پھر اس نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، مگر نہرو سرکار میں بیٹھے بنیا صفت بڈھے کھوسٹ وزیر ایئر انڈیا کی ایئر ہوسٹس کو بھی ساڑی پہنانے پر تلے ہوئے ہیں، بہت جلد یہ انہیں چاقو چوبند دکھانے والا لباس بھی سپنا بننے والا ہے۔ میں نے یہ سن کر اپنے لہجے میں تشویش بھرتے ہوئے کہا، یہ تو آپ نے بہت بری خبر سنائی، ہم ہندوستانی اب لے دے کر ہالی ووڈ کی فلموں اور فلائٹس میں ہی تو گلیمر دیکھنے کی حسرت پوری کر پاتے ہیں، اب اتنے مہنگے ٹکٹ کے بعد فلائٹس میں بھی ہمارا ساڑی والی للائن نما ایئر ہوسٹس سے پالا پڑے گا۔ رتن جی نے اداس سے لہجے میں کہا، افسوس، انگریز سرکار کی رخصتی کے بعد سے ہمارا ملک ترقی اور روشن خیالی کی راہ پر آگے بڑھنے کی بجائے ذہنی پسماندگی اور دقیانوسی روایات کی طرف واپس جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جلد ہی ایئر ہوسٹس کی جگہ مرد بالٹیوں میں مسافروں کو پانی پلاتے نظر آئیں۔ یہ کہہ کر اس نے تھکے تھکے سے انداز میں آنکھیں بند کر لیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد مجھے مخاطب کیا، آپ کو پتا ہے میں نے ہی 1946 میں ٹاٹا ایئر لائنز میں پہلی بار ایئر ہوسٹسز متعارف کروائی تھی۔ ٹھیک ہے، اس پیش رفت میں مارکیٹنگ کے فوائد کا بھی عمل دخل تھا، مگر دنیا بھر میں فضائی سفروں کے تجربے نے مجھے بتایا تھا کہ خاتون میزبان کی موجودگی پرواز کے ماحول کو انتہائی مہذب اور باوقار بناتی ہے۔ میں نے اپنی ایئر لائن میں اور بھی کئی انقلابی روایات قائم کی تھیں، مگر افسوس نہرو نے میری ایئر لائن سرکاری تحویل میں لے کر میری ساری محنت خاک میں ملا دی اور اسے بھی خالص دیسی رنگ میں رنگ دیا۔ میں نے گفتگو کا یہ موضوع اپنے مطلب کے مطابق پا کر فوراً نہرو حکومت کے بارے میں اس کے جذبات کی جانچ کا فیصلہ کیا۔ کہا، رتن جی، آپ کو 25 سال کی محنت کے بعد استوار کی ہوئی اپنی ایئر لائن چھین لیے جانے کا افسوس نہیں ہوا؟ میری رائے میں تو کسی نجی ادارے کو قومیانہ بنانا انتہائی ظالمانہ اور ساتھ ساتھ بے وقوفانہ حرکت ہوتی ہے، کیونکہ سرکاری ملازموں کو یہ ادارے چلانے میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ انہیں تو صرف تنخواہ ہی ملنا ہوتی ہے، پھر وہ نجی ادارے کے مالکوں کی طرح اسے ترقی دینے کے لیے اپنا خون پسینہ کیوں ایک کریں گے؟ میں نے رتن جی کی پرزور تائید کی، مگر ان پر اچانک گہری یاسیت اور ناراضی کی ملی جلی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ ایسے میں اس کے ذہن میں خیالات کے جھکڑ چل رہے ہوں گے، لہٰذا میں نے انہیں اپنی سوچوں کے ساتھ کچھ دیر تنہا چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنی طرف سے کوئی بات نہ کی۔